السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کراس کیس۔ کبھی کبھی پولیس ملزم اور مدعی دونوں کے خلاف الگ الگ چلان پیش کرتی ہے اور مقدمات بھی دونوں پارٹیوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف درج کر لیے جاتے ہیں۔ ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ پولیس ایک فریق کی طرف سے پرچہ درج کر لیتی ہے اور اس پرچہ کا ملزم فریق جو ہے وہ دوسری پارٹی یعنی مدعی کے خلاف استغاثہ فائل کر دیتا ہے۔ یہ استغاثہ بھی کراس کیس کہلاتا ہے۔ ایک اور صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر پولیس ایک مقدمہ کے ملزمان کو چلان کرتی ہے تو مدعی مقدمہ یہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے چند ایک یا تمام ملزمان بے گناہ ہیں، یا وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس نے صحیح واقعات اور صحیح تفتیش نہیں کی ہے اور پورے ملزمان کا چلان نہیں کیا، تو وہ اپنی طرف سے ایک استغاثہ دائر کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی طرف سے گواہان کو پیش کر کے تمام ملزمان کو سزا دلوا سکے جن کو وہ ملزم سمجھتا ہے۔ اس صورتحال میں اگرچہ چلان اور استغاثہ ایک ہی پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ملزمان کی تعداد، کہانی اور استغاثہ کے واقعات میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ اس طرح سے کراس کیس کی یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے۔ تاہم اس صورتحال میں کچھ قانونی مسائل ہوتے ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر ایک مقدمہ قابل سماعت سیشن کورٹ ہے، یعنی اس نے سیشن کورٹ میں اس کا کیس چلنا ہے، جبکہ دوسرا مقدمہ جو ہے وہ سیشن کورٹ کی سماعت نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں دونوں مقدمات سیشن کورٹ میں چلیں گے یا ایک مقدمہ سیشن کورٹ میں اور دوسرا جوڈیشل میجسٹریٹ کی کورٹ میں چلے گا؟ جب استغاثہ اور چلان کیس ایک ہی مدعی کی طرف سے ہوں مگر ملزمان کی تعداد میں فرق ہو، کہانی بھی مختلف ہو، تو پہلے استغاثہ کی سماعت ہوگی یا پہلے چلان کیس کی؟ جب ایک ہی واقعہ کی بابت دو کراس کیس بن جاتے ہیں، دو بالمقابل کیس بن جاتے ہیں، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کی سماعت ایک ہی عدالت میں ہو اور دونوں کی سماعت ساتھ ساتھ ہو، ایک ہی دفعہ ان کا فیصلہ کیا جائے تاکہ یہ خطرہ نہ رہے کہ دو مختلف عدالتیں ایک ہی واقعہ پر مبنی دو بالمقابل مقدمات میں دو متضاد فیصلے صادر کر دیں گی۔ اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائر جوڈیشری نے کچھ اصول متعین کیے ہیں کہ اگر ایک مقدمہ جو کراس کیس ہے وہ قابل سماعت سیشن کورٹ نہیں ہے تو پھر بھی کراس کیس جو ہے وہ اسی کورٹ میں چلے گا اور دونوں کا فیصلہ اسی کورٹ سے ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک مدعی نے ایک قتل کی FIR رجسٹر کرائی ہے۔ جو ملزمان ہیں جن کے اوپر قتل کا الزام ہے، ان کی طرف سے اگر کوئی مضروب ہوا ہے تو انہوں نے زخمی ہونے کی حد تک ایک مدعی پارٹی کے خلاف استغاثہ فائل کیا ہے، تو یہ FIR چلان کیس اور استغاثہ دونوں سیشن کورٹ میں قابل سماعت ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سا مقدمہ پہلے سماعت ہوگا۔ جب استغاثہ اور چلان کیس ایک ہی پارٹی کی طرف سے ہوں تو حکم یہ ہے کہ پہلے استغاثہ کی سماعت ہوگی۔ استغاثہ کی پیروی مدعی کا پرائیویٹ کونسل کرے گا۔ دفعہ 270 ضابطہ فوجداری کے تحت، جو کہ اب ختم ہو چکی ہے، اس کے تحت سیشن کورٹ میں آنے والے تمام مقدمات کی پیروی پروسیکیوٹر صاحب کرتے تھے، لیکن اب یہ ختم ہو گیا ہے اور پروسیکیوٹر صاحب صرف ان مقدمات کی پیروی کرتے ہیں جن میں FIR رجسٹر ہوتی ہے اور پولیس کی طرف سے چلان پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح سیشن کورٹ میں اگر کوئی استغاثہ فائل کیا گیا ہے تو استغاثہ کی پیروی مدعی یا اس مستغیث کے پرائیویٹ کونسل کریں گے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر استغاثہ میں مدعی کی طرف سے کوئی گواہان پیش کیے گئے ہیں تو ان کے اوپر مخالف پارٹی کے وکیل کے علاوہ سرکاری وکیل بھی جرح کر سکتے ہیں۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ اگر استغاثہ میں جو گواہان شامل ہیں اور وہی گواہان چلان میں شامل ہیں اور جو مستغیث ہے وہ ان کو طلب نہیں کرتا ہے تو ان گواہان کو کورٹ طلب کر سکتی ہے اور مدعی کا وکیل، ملزم کا وکیل اور سرکاری وکیل تینوں ان کے اوپر جرح کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پہلے استغاثہ کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اگر استغاثہ کی کہانی کو عدالت درست مانتے ہوئے ملزمان کو سزا دے دے اور اگر استغاثہ کو خارج کر دیا جائے تو پھر چلان شدہ مقدمے کی سماعت ہوگی۔ جہاں تک شہادت اور فیصلے کا تعلق ہے، استغاثہ اور چلان کیس میں شہادت کو الگ الگ لکھا جائے گا اور ایک کیس کی شہادت کو دوسرے کیس کی شہادت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جب کراس کیس جو ہے وہ تاخیر سے دائر کیا گیا ہو تو اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اگر ملزم کے خلاف ایک چلان کیس ہے اور وہ عدالت میں پہنچ چکا ہے، سیشن کورٹ اس کی سماعت کرنے کو تیار ہے اور اس دوران ملزم مدعی پارٹی کے خلاف استغاثہ دائر کر دیتا ہے جو کہ علاقہ میجسٹریٹ کی کورٹ میں ابھی وہاں پہ پینڈنگ ہے اور اس نے ابھی مراحل طے کر کے سیشن کورٹ میں پہنچنا ہے، یا وہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ اس کی سماعت بھی شروع کی جا سکے، تو کیا اس صورت میں سیشن کورٹ اپنے مقدمہ کی سماعت کو روک دے گی؟ ایسی صورتحال میں مناسب یہ ہوتا ہے کہ سیشن کورٹ اپنے مقدمہ کی سماعت کو جاری رکھتی ہے اور اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے
اور جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب اپنی کورٹ میں اگر کوئی کیس ان کے ایسا استغاثہ زیر التوا ہے یا کوئی کنیکٹڈ میٹر ہے تو اس فیصلے کے بعد اس میں وہ سماعت کرتے ہیں اور اس کے اوپر حقائق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسی صورتحال جس میں دونوں فریقین ایک دوسرے کے خلاف FIR رجسٹر کرانے کے لیے تھانے پہنچتے ہیں، ایسی سچویشن میں پولیس ایک پارٹی کا مقدمہ درج کر لیتی ہے لیکن دوسری پارٹی کا مقدمہ درج کرتے ہوئے تھوڑا لیت و لال سے کام لیتی ہے۔ عام طور پر استغاثہ کی بنیاد پر دائر ہونے والے کیسز میں جوڈیشل میجسٹریٹ صاحبان چلان کیس کی طرح توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے جس فریق کا مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے وہ ایک اپلیکیشن لگا کے جسٹس آف پیس سے مقدمہ درج کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایسی سچویشن بھی پیش آئی جس میں کراس کیس کا جو استغاثہ تھا اس کو خارج کر دیا گیا اور اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تو آنریبل ہائی کورٹ نے اس بابت یہ حکم صادر فرمایا کہ اس استغاثہ کو بحال کیا جائے اور استغاثہ اور چلان کیس کی سماعت جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جائے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کون سا کیس درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ کراس کیس کے حوالے سے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔